میں ایک ایسی آدمی سے مل چکا ہوں جو ایک بیدار مغز سے اسدان بھی ہے اور ایک اولو العزم سپاہی بھی ہے۔ اکبر خان جو معظم علی کے قریب بیٹھا اونگ رہا تھا اچانک چونک اٹھا۔ جی وہ کون ہے؟ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن اگر وہ چند برس زندہ رہا اور قدرت نے اس کی مدد کی تو وہ جنوب کے مسلمانوں کا آخری محافظ ثابت ہوگا۔ اس کا نام حیدر علی ہے اور اس وقت وہ میسور کی فوج کا ایک افسر ہے، لیکن وہ دن دور نہیں جب انگریز اور مرہٹے اسے اپنا ایک طاقتور اور خطرناک حریف سمجھیں گے۔ ابھی جب آپ مجھے بنگال میں اپنی سپاہیانہ زندگی کے واقعات سنا رہے تھے تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ کسی دن آپ کی آخری منزل میسور ہوگی۔ میں اس سے 2 بار مل چکا ہوں اور یقین کیجئے کہ میں اپنی زندگی میں کسی اور شخص سے اتنا متاثر نہیں ہوا۔ آپ کی طرح وہ ان طالع آزماؤں کو ملک کا بدترین سمجھتا ہے جو انگریزوں کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل وابستہ کر چکے ہیں۔ معظم علی نے کہا، اگر اس کے عزائم اس قدر بلند ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا اسے ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو اپنے ہر محسن کا سر کاٹ کر دشمن کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فخر الدین معظم علی کو فوج میں، دکن کی فوج میں، پھر اور جگہوں پہ فوجی ملازمت میں کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی دھومیں سنی ہیں فوج نے، تو وہ آپ کو بہت زبردست عہدہ دیں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اب فوج میں نوکری اختیار نہیں کی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی تجارت میں شامل کر لیتا ہوں، بلکہ اکبر خان کو بھی اور جو آپ کے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ تجارت میں شامل ہو جائیں، تو سرمایہ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو معظم علی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، سرمایہ میرے پاس کافی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس سرمایہ کہاں ہے؟ تو معظم علی نے یہ کہتے ہوئے اپنے قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی نکالی اور اس میں سے ایک ہیرا نکال کر فخر الدین کے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ فخر الدین نے چراغ کی روشنی میں ہیرے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، اگر آپ کے پاس اس قسم کے 8-10 اور ہیرے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لکھنؤ کے امیر ترین آدمی ہیں۔ معظم علی نے کہا، اس تھیلی میں 30 ہیرے ہیں، لیکن مجھے ان کی کوئی پہچان نہیں۔ میں نے ایک ہیرا جو اس سے ذرا چھوٹا تھا لکھنؤ میں 1200 اشرفی کے عوض بیچا تھا اور اس ہیرے کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ میں آپ کو کسی نے ٹھگ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس ہیرے کے عوض میں آپ کو 5 گنا زیادہ دلا سکوں گا۔ معظم علی نے اس کے ہاتھ میں تھیلی دیتے ہوئے کہا، انہیں بھی دیکھ لیجئے۔ فخر الدین نے تھیلی اپنی ہتھیلی پر الٹنے کے بعد کہا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں، لیکن آپ نے لیے کہاں سے؟ معظم علی نے جواب دیا، یہ ابا جان کو سراج الدولہ کا آخری انعام تھا۔ فخر الدین نے کہا، اب مجھے مہمان خانے پر پہرا لگانا پڑے گا، آپ نے کسی اور کو تو نہیں بتایا؟ نہیں، آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ معظم علی فخر الدین سے بہت سارے گھوڑے لے کے اور پھر وہ لکھنؤ، وہاں شیر علی اور صابر کو جہاں چھوڑ کے آیا ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ تجارت کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اب بزنس کروں گا۔ وہ گھوڑے لے کے تو لکھنؤ جب پہنچتا ہے تو اس کو کہتا ہے صابر کو اور شیر علی کو کہ چچا یہ اب بزنس ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی کوئی حویلی ڈھونڈیں، کوئی بہت بڑی جگہ لکھنؤ میں دیکھیں تاکہ ہم یہ اپنا بزنس شروع کریں۔ تو بہت شہر سے ذرا ہٹ کے ایک حویلی ہوتی ہے جس کو سرائے میں چینج کیا ہوتا ہے کسی شخص نے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ٹھہرتے آ کے، تو میں اب اس کو دوبارہ بیچنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اس کو ریپیئر کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ بھی رہتے ہیں جن کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، وہ بہت غریب لوگ ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو باقی حویلی آپ لے لیں۔ تو معظم علی اس کو مناسب پیسے دے کے اور وہ حویلی لے لیتا ہے اور وہ گھوڑے جو ہیں اس کے آنن فانن سارے بک جاتے ہیں، اس کو بہت پروفٹ ہوتا ہے۔ پہلے ہی وہ ہیرے اس کے بہت قیمتی ہوتے ہیں اور وہ پہلے ہی بڑا رئیس بن جاتا ہے، لیکن وہ بزنس جو ہے وہ بہت جلدی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسری چیزوں میں بھی بزنس شروع کرتا ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ جو حویلی کے مالک نے جن لوگوں کو پناہ دی ہوتی ہے وہ اس کی ماں اور بیٹی ہوتی ہیں مرزا حسین بے کی،
فرت اور اس کی ماں اس کو مل جاتی ہیں تو وہ ان کو ماں اس کی کافی بیمار ہوتی ہے اور وہ لاغر اور بہت کمزور، کھانے کو مل نہیں رہا ہوتا، تو ان کو پھر وہ انتظام کرتا ہے، ان کو زبردست قسم کے سلک کے تھان بھیجتا ہے، کپڑے دیتا ہے، حویلی کا ایک حصہ ان کے لیے خالی کرتا ہے اور ایونچولی اس کی فرد سے شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تک وہ یہ ہے کہ اس کے ان دا مین وائل کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم تھوڑا سا ذرا پولیٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتا ہے ایز بزنس مین۔ 2 دن بعد لکھنؤ میں یہ افواہ گرم تھی کہ وتاجی سندھیا کی افواج نجیب الدولہ کو مغلوب کرنے کے لیے سہارنپور کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ روہیل کھنڈ کے مسلمانوں کے نزدیک نجیب الدولہ ایک بہت بڑے قومی ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اکبر خان یہ خبر سنتے ہی اپنے ساتھیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے کر بالا خانے پر معظم علی کے کمرے میں داخل ہوا۔ معظم علی دریچے کے سامنے کرسی پر بیٹھا ایک کتاب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اکبر بیٹھ جاؤ۔ اکبر اس کے قریب بیٹھ گیا اور معظم علی نے کہا، ہماری ابتدا بہت اچھی ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ گھوڑے اتنی جلدی بک جائیں گے۔ میں شیخ فخر الدین کو پیغام بھیج رہا ہوں کہ ہمارے لیے 200 گھوڑے اور خرید لیں۔ ان کا جواب آنے پر مجھے وہاں جانا پڑے گا، اب مجھے زندہ رہنے کے لیے کسی دلچسپی کی ضرورت ہے۔ اکبر خان نے قدرے توقف کے بعد کہا، بھائی جان، مرہٹوں کی فوج نجیب الدولہ کے تعاقب میں سہارنپور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں فوراً گھر جانا چاہتا ہوں۔ ان حالات میں تمہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم کب جانا چاہتے ہو؟ اکبر خان نے جواب دیا، میرے ساتھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے ہیں۔ بہت اچھا، تم نیچے آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ معظم علی نے کہا، مرہٹوں کی پیش قدمی کی خبر سننے کے بعد اگر تم فوراً گھر جانے کے لیے تیار نہ ہوتے تو مجھے یقیناً افسوس ہوتا۔ مجھ سے زیادہ اس بات کا احساس اور کسے ہو سکتا ہے کہ روہیل کھنڈ کے ایک معزز قبیلے کے سردار کی حیثیت میں تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ جس دن مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ تمہیں میری ضرورت ہے یا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں تو میں بن بلائے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تو پھر وہ اکبر خان کو تھیلی میں دیتا ہے کہ اس میں سے جتنے لینے ہیں ہیرے وغیرہ وہ لے لو، لیکن پھر اس کو وہ اشرفیاں وغیرہ دے کے تو اس کو بھیج دیتا ہے۔